الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قطبی تصدیقات کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس قال والقضايا الموجهة التي جرت العادة بالبحث عنها وعن أحكامها 13 قضية، منها بسيطة وهي التي حقيقتها إيجاب فقط أو سلب فقط، ومنها مركبة وهي التي حقيقتها تركبت من إيجاب وسلب معا. أما البسائط فست: الأولى الضرورية المطلقة وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة، كقولنا بالضرورة كل إنسان حيوان، وبالضرورة لا شيء من الإنسان بحجر. قال مصنف ماتن کہتے ہیں کہ اور قضایا موجہہ، اس سے پہلے میں قضیہ موجہہ کی تعریف پیش کر چکا ہوں۔ قضیہ موجہہ کی تعریف آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ قضیہ دو طرح کا ہے، مطلقہ اور موجہہ۔ تو قضیہ موجہہ وہ قضیہ ہے جس میں کسی جہت کا بیان ہو۔ مصنف کہتے ہیں قضایا موجہہ جن سے بحث کی عادت جاری ہے اور جن کے احکام یعنی عکس مستوی، تناقض وغیرہ سے بحث کی عادت جاری ہے، وہ 13 ہیں۔ یہ کہہ کر کے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قضیہ موجہہ کسی عدد میں محصور نہیں ہے۔ قضایا موجہہ ہاں مناطقہ جن قضایا موجہہ سے بحث کرتے ہیں، جن سے بحث کی عادت جاری ہے، وہ 13 ہیں۔ اس بات کا افادہ مصنف کر رہے ہیں۔ اور قضایا موجہہ جن سے بحث کی عادت جاری ہے اور جن کے احکام سے بحث کی عادت جاری ہے، 13 قضیہ، وہ 13 قضیہ ہیں۔ منہا بسیطۃ، 13 میں سے بعض بسیطہ ہیں اور بعض مرکبہ ہیں۔ بسیطہ وہ قضیہ موجہہ ہے، وہی التی حقیقتها ایجاب فقط اور سلب فقط۔ بسیطہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس کی حقیقت صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو۔ حقیقت کا مطلب جس کا معنی صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو، وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ قول کل انسان حیوان بالضرورت، اس کا معنی صرف ایجاب ہے۔ معنی کا بیان ہم آگے کریں گے۔ تو یہ صرف ایجاب پر مشتمل ہے، تو قضیہ موجہہ بسیطہ ہے۔
اسی طریقے سے ہمارا قول لا شے من الانسان بحجر بالضرورہ یہ بھی بسیطہ ہے۔ کیونکہ اس کی حقیقت صرف سلب ہے، یہ صرف سلب پر مشتمل ہے، تو یہ بھی بسیطہ ہے۔ ومنہا مرکبہ، اور 13 میں سے بعض مرکبہ ہیں۔ مرکبہ وہی التی حقیقتہا، مرکبہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس کی حقیقت، جس کا معنی ایجاب اور سلب سے ایک ساتھ مرکب ہو، مگر یہ کہ دوسرا جز مجملاً اشارتاً مذکور ہو، جیسے ہمارا قول کل انسان کاتب بالفعل لا دائما، یہ مرکبہ ہے کیونکہ ایجاب اور سلب سے ایک ساتھ مرکب ہے۔ وَأَمَّا الْبَسَائِط، تو سنا آپ نے کہ قضیہ موجہہ 13 ہیں، 13 میں سے کچھ بسیطہ ہیں اور کچھ مرکبہ ہیں۔ بسائط فستٌ، بسائط تو وہ 6 ہیں۔ الاولیٰ الضروریۃ المطلقہ، 6 میں سے پہلا بسیطہ، قضیہ موجہہ بسیطہ وہ ضروریہ مطلقہ ہے۔ ضروریہ مطلقہ ہے۔ ضروریہ مطلقہ وہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ۔ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کو ضروری طور پر مانا گیا موضوع کے لیے، یا محمول کے سلب کو ضروری طور پر مانا گیا ہے موضوع سے، جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ ضروریہ مطلقہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ضروریہ مطلقہ کون سا قضیہ ہے۔ تو ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت ضروری طور پر مانی گئی ہے ذات موضوع کے لیے، ذات موضوع کے پورے زمانے میں نسبت ضروری طور پر مانی گئی ہے۔ یعنی ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے جس میں ضرورت ذاتیہ کا حکم ہو۔ ضرورت ذاتیہ کا مطلب، ضرورت ذاتیہ کا مطلب نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا، یعنی نسبت کا جدا ہونا محال ہو۔ کون سے نسبت کا؟ محمول کی نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہو ذات کے پورے زمانے میں، یہ ضرورت ذاتیہ ہے۔ تو ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے مطلقاً، یعنی ذات موضوع کے پورے زمانے میں، یہ ہے ضرورت ذاتیہ۔ تو ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتیہ کا حکم ہوتا ہے۔ ضرورت ذاتیہ کا حکم ہوتا، ضرورت ذاتیہ کی تشریح آپ نے سنی، اس کو یوں واضح کیا جا سکتا کہ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے جس میں مانا گیا ہو کہ نسبت کا ذات موضوع سے نسبت ایجابی ہو یا سلبی، نسبت کا یعنی نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے ذات کے پورے زمانے میں۔ مثال کے طور پہ ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورت، ہمارا یہ قول ضروریہ مطلقہ ہے۔ کیونکہ نسبت حیوانیت کا ذات موضوع، ذات انسان، افراد انسان سے جدا ہونا محال ہے ذات کے ذات موضوع، ذات انسان، افراد موضوع، افراد انسان کے پورے زمانے میں، تو یہ ضروریہ مطلقہ موجبہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا قول
لا شے من الانسان بحجر بضرورت، یہ ضروریہ مطلقہ سالبہ ہے۔ یہاں نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا یہ محال مانا گیا ہے مطلقاً، یعنی ذات کے پورے ذات موضوع کے پورے زمانے میں وجود کے ذات موضوع کے وجود کے زمانے میں۔ تو حجریت کے سلب کی نسبت، لا شے من الانسان بحجر، حجریت کے سلب کی نسبت ضروری طور پر مانی گئی، یعنی حجریت کا سلب حجریت کی نسبت ضروری طور پر مانی گئی، یعنی اس نسبت کا ذات انسان سے جدا ہونا محال ہے مطلقاً یعنی ذات موضوع کے پورے زمانے میں۔ یہ ہے ضروریہ مطلقہ۔ تو آپ نے ضرورت کا مفہوم سنا کہ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا یہ ضرورت ہے، ضرورت ذاتیہ۔ نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، یہ ضرورت ذاتیہ ہے۔ ایک دوام ہے۔ دوام نسبت کا ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہونا، نسبت کا ذات موضوع سے کبھی جدا نہ ہونا، یہ ہے دوام۔ تو دوامی نسبت کا معنی یہ ہے کہ محمول کی نسبت موضوع سے کبھی جدا نہ ہوگی، خواہ جدا ہونا محال ہو یا ممکن ہو۔ مثال کے طور پہ کل انسان حیوان بالدوام میں دوام نسبت کا حکم کیا گیا ہے، یعنی حیوانیت کی نسبت انسان سے کبھی جدا نہ ہوگی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ دوام نسبت کے ساتھ اس قضیے خاص میں ضرورت نسبت بھی پائی جا رہی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حیوانیت کی نسبت کا انسان سے جدا ہونا محال ہے۔ بہرحال نظر کیجئے، الاولی الضروریۃ المطلقہ۔ تو پہلا قضیہ بسیطہ موجہہ ضروریہ مطلقہ ہے۔ ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم ہو، جس میں مانا گیا ہو محمول کے ثبوت کی ضرورت کا، یعنی محمول کا ثبوت ضروری طور پر ہے موضوع کے لیے، یا محمول کے سلب کی ضرورت کا، یعنی محمول کا سلب ضروری طور پر ہے ذات موضوع سے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ جیسے ہمارا قول بالضرورت کل انسان حیوان، بالضرورت کل انسان حیوان، جیسے ہمارا قول بالضرورت لا شے من الانسان بحجر۔ الثانیۃ، دوسرا دائمہ مطلقہ ہے۔ دائمہ مطلقہ دوسرا کون؟ آپ نے سنا کہ بسائط 6 ہیں۔ دوسرا بسیطہ یعنی قضیہ موجہہ بسیطہ، وہ کون ہے؟ دائمہ مطلقہ ہے۔ وہی التی یحکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ۔ دائمہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم ہو، یعنی محمول کا ثبوت دوامی طور پر مانا گیا ہے موضوع کے لیے، یا محمول کا سلب دوامی طور پر مانا گیا ہے موضوع سے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ اس کی مثال بھی ایجاباً اور سلباً وہی ہے جو گزر چکی، صرف بالضرورت کی جگہ بالدوام لگا دیجئے۔ دائماً کل انسان حیوان، دائماً لا شے من الانسان بحجر۔
الثالثۃ المشروطۃ العامہ، تیسرا بسیطہ مشروطہ عامہ ہے، وہی التی یحکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع۔ مشروطہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کی ضرورت کا حکم ہو، جس میں محمول کا ثبوت ضروری طور پر مانا گیا ہے موضوع کے لیے، یا محمول کا سلب ضروری طور پر مانا گیا موضوع سے، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، یعنی وصف موضوع کی شرط کے ساتھ نسبت ضروری مانی گئی ہے، وصف موضوع کی شرط کے ساتھ نسبت ممتنع الانفکاک مانی گئی ہے، تو یہ مانا گیا ہے کہ نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، نسبت خواہ ایجابی ہو یا سلبی ہو، نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو۔ تو اتصاف کے زمانے میں، اتصاف کے وقت میں نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہو، یہ ہے مشروطہ عامہ کا مفہوم۔ جیسے ہمارا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا، بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب ما دام کاتبا، اس کی مزید تشریح شرح میں آ رہی ہے۔ چوتھا بسیطہ عرفیہ عامہ ہے۔ عرفیہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم ہو موضوع کے لیے، یا محمول کے سلب کے دوام کا حکم موضوع سے وصف موضوع کی شرط کے ساتھ۔ اس کی مثال بھی ایجاباً اور سلباً گزر چکی، جو ابھی مشروطہ عامہ میں مثال آپ نے دیکھا تھا، وہی اس کی بھی مثال ہوگی، صرف بالضرورت کو بالدوام سے بدل دینا ہے۔ پانچواں مطلقہ عامہ ہے، وہی التی یحکم فیہا بثبوت المحمول للموضوع۔ مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کا حکم ہو موضوع کے لیے، یا محمول کے سلب کا حکم ہو موضوع سے بالفعل، یعنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں، تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں۔ جیسے ہمارا قول بالاطلاق العام کل انسان متنفس، اور جیسے ہمارا قول بالاطلاق العام لا شیء من الانسان بمتنفس۔ چھٹا بسیطہ ممکنہ عامہ ہے۔ ممکنہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں ضرورت کے سلب، ضرورت کے ارتفاع کا حکم ہو، ضرورت مطلقہ کی نفی کا حکم ہو، جس میں ضرورت مطلقہ کی نفی مانی گئی ہے کسی حکم کے جانب مخالف سے۔ تو ممکنہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت کے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا حکم ہو، جیسے ہمارا قول بالامکان العام کل نار حارۃ، اور جیسے ہمارا قول بالامکان العام لا شیء من الحار ببارد۔ اقول القضیۃ اما بسیطۃ و مرکبۃ۔ شارح کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قضیہ یا تو بسیطہ ہے یا مرکبہ۔ قضیہ یا تو بسیطہ ہوگا یا مرکبہ، لأنها ان اشتملت على حکمین مختلفین بالایجاب والسلب فہی مرکبہ، اس لیے کہ قضیہ اگر دو مختلف حکموں ایجاب و سلب پر مشتمل ہوگا تو وہ مرکبہ ہے، اور اگر دو مختلف حکموں ایجاب و سلب پر مشتمل نہ ہوگا تو وہ قضیہ بسیطہ ہے۔ فالقضیۃ البسیطۃ ہی التی حقیقتها، تو قضیہ بسیطہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت اے معنیہا، حقیقت کی تفسیر معنی سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ لفظ کی حقیقت وہ معنی ہی ہے۔
تو قضیہ بسیطہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت یعنی جس کا معنی صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو۔ صرف ایجاب ہو جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورت، اس کا معنی صرف ایجاب ہے، کیونکہ ہمارے اس قول کا معنی نہیں ہے مگر حیوانیت کا ایجاب انسان کے لیے۔ ہمارے اس قول کا معنی ہے کہ حیوانیت انسان کے لیے ثابت ہے۔ یا صرف سلب ہو جیسے ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر بالضرورت، کہ ہمارے اس قول کا معنی یہ ہے کہ حجریت کا سلب ہے انسان سے اور یہ سلب ہے۔ والقضیۃ المرکبہ ہی التی حقیقتها، اور قضیہ مرکبہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت، جس کا معنی تکون ملتئمہ، جس کا معنی جس کی حقیقت مرکب ہو ایجاب اور سلب سے، جیسے ہمارا قول کل انسان کاتب بالفعل لا دائما، یہ قضیہ مرکبہ ہے کیونکہ ہمارے اس قول کا معنی یہ ہے، کیا ہے؟ کتابت کا ایجاب انسان کے لیے اور کتابت کا سلب انسان سے بالفعل۔ وَإِنَّمَا قَالَ حَقِيقَتُهَا، مصنف نے کہا کہ قضیہ مرکبہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہو۔ حقیقتها کہا یعنی معنیٰ، جس کا معنی، تو حقیقت معنی کے معنی میں ہے، تو مصنف نے کہا کہ قضیہ مرکبہ وہ قضیہ ہے جس کا معنی ایجاب اور سلب سے مرکب ہو، جس کا معنی ایجاب اور سلب سے مرکب ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا لفظ ایجاب اور سلب سے مرکب ہو، تو حقیقتها کیوں نہیں کہا، لفظها کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ قضیہ مرکبہ وہ قضیہ ہے جس کا لفظ ایجاب اور سلب سے مرکب ہو، ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں لِأَنَّهُ رُبَمَا تَكُونُ، اس لیے کہ بسا اوقات ایک قضیہ مرکبہ ہوتا ہے حالانکہ لفظ میں ایجاب و سلب سے ترکیب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص، یہ قضیہ مرکبہ ہے اور لفظ میں ترکیب نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ ترکیب، کیونکہ اگرچہ اس کے لفظ میں ترکیب نہیں ہے، مگر ہمارے اس قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص کا معنی یہ ہے کہ کتابت کا ایجاب انسان کے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ ممکنہ عامہ سالبہ ہے، اور ہمارے اس قول کا معنی یہ ہے کہ کتابت کا سلب بھی اس سے ضروری نہیں، یہ ممکن عام موجب ہے۔ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَعْنَى، تو ہمارا یہ قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص حقیقت و معنی میں مرکب ہے اگرچہ لفظ میں ترکیب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرکبہ کی تعریف میں مصنف نے حقیقتها اے معنیٰ کہا، لفظها نہیں کہا، برخلاف اس صورت کے جب کہ ہم قضیہ کو مقید کریں لادوام سے یا لاضرورت سے۔ فَإِنَّ التَّرْكِيبَ حِينَئِذٍ، کہ جب ہم قضیہ کو لادوام یا لاضرورت سے مقید کریں گے تو اس وقت قضیہ میں لفظ کے اعتبار سے بھی ترکیب ہوگی۔ ثم اعلم ان القضايا البسيطة والمركبة غير محصورة في عدد، پھر آپ کے علم میں رہے کہ قضایہ بسیطہ اور قضایہ مرکبہ یہ کسی عدد میں محصور نہیں ہے کہ 6 یا 7 کسی عدد میں محصور نہیں ہے،
البتہ جن قضائے موجہہ سے یعنی جن بسیطہ اور مرکبہ سے اور جن کے احکام یعنی تناقض اور عکس اور قیاس وغیرہ سے بحث کی عادت جاری ہے وہ 13 ہیں۔ منہ البسائط، 13 میں سے بعض بسائط ہیں اور بعض مرکبات ہیں۔ اما البسائط فستٌ، بسائط رہے بسائط تو وہ 6 ہیں۔ الاولیٰ الضروریۃ المطلقہ، 6 میں سے پہلا بسیطہ ضروریہ مطلقہ ہے۔ وہی التی یحکم فیہا، ضروریہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کو ضروری طور پر مانا گیا ہے موضوع کے لیے، یا محمول کا سلب ضروری طور پر مانا گیا ہے موضوع سے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ اما التی حکم فیہا بضرورت الثبوت، لیکن جس میں ثبوت کو ضروری مانا گیا یعنی محمول کا ثبوت ضروری مانا گیا ہے، محمول کا ثبوت ضروری مانا گیا ذات موضوع کے لیے ذات کے پورے زمانے میں، تو وہ ضروریہ موجبہ ہے۔ تو ضروریہ مطلقہ کی تقسیم کر رہے ہیں، ضروریہ مطلقہ موجبہ، ضروریہ مطلقہ سالبہ۔ ضروریہ مطلقہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کا ثبوت ضروری مانا گیا ہے ذات موضوع کے لیے ذات کے پورے زمانے میں، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورت فإن الحکم فیہا، کیونکہ حکم اس قضیہ میں حیوان کے ثبوت کی ضرورت کا ہے۔ حکم اس قضیہ میں حیوان کے ثبوت کی ضرورت کا ہے۔ ضرورت کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں، نسبت کا ممتنع انفکاک ہونا۔ حکم یہاں پر یہ ہے کہ نسبت حیوان کا انسان سے جدا ہونا محال ہے ذات انسان کے پورے زمانے میں۔ وَأَمَّا الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ السَّلْبِ، لیکن ضروریہ جہاں حکم ہو سلب کی ضرورت کا تو وہ ضروریہ سالبہ ہے، جیسے ہمارا قول لا شیء من الانسان بحجر بالضرورت، کیونکہ اس قضیے میں حکم ہے حجریت کے سلب کی ضرورت کا انسان سے انسان کے وجود کے پورے زمانے میں۔ اس قضیہ کا نام ضروریہ کیوں رکھا گیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے انما سمیت ضروریہ، اس قضیہ کا نام ضروریہ رکھا گیا اس لیے کہ یہ قضیہ ضرورت پر مشتمل ہے، اور اس کا نام مطلقہ رکھا گیا اور پورا نام اس کا ضروریہ مطلقہ ہے۔ تو مطلقہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ضرورت یہاں پر وصف یا وقت کی قید سے مقید نہیں ہے، مطلق ہے، اس لیے اس کا نام ضروریہ مطلقہ رکھا گیا۔ الثانیۃ، دوسرا بسیطہ دائمہ مطلقہ ہے، دوسرا بسیطہ دائمہ مطلقہ ہے۔ وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع، دائمہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم ہے موضوع کے لیے، یعنی محمول کا ثبوت دوامی طور پر مانا گیا ہے موضوع کے لیے، یا محمول کا سلب دوامی طور پر مانا گیا موضوع سے ذات موضوع کے وجود کے پورے زمانے میں کہتے ہیں۔ او بدوام سلب ہی، یا محمول کے سلب کے دوام کا حکم ہے موضوع سے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ دوام کا مطلب نسبت کا ذات موضوع سے جدا نہ ہونا، کبھی جدا نہ ہونا، یہ دوام نسبت ہے۔ کہتے ہیں ووجہ
تسمیتہا دائمہ، دائمہ مطلقہ کا نام دائمہ مطلقہ کیوں ہے؟ تو دائمہ اس وجہ تسمیتہا دائمہ، اس کے دائمہ نام رکھے جانے اور مطلقہ نام رکھے جانے کی وجہ ہے ضروریہ مطلقہ پر قیاس کرتے ہوئے۔ قیاس کرتے ہوئے یعنی ضروریہ مطلقہ کی وجہ تسمیہ ہم نے بتا دیا، شارح کہتے ہیں اس پر قیاس کر کے دائمہ مطلقہ کی وجہ تسمیہ کو آپ جان سکتے ہو، اور وہ یہ کہ اس کا نام دائمہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ قضیہ دوام پر مشتمل ہے، اور مطلقہ اس لیے رکھا گیا کہ دوام یہاں وصف یا وقت کی قید سے مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ وہ مثال ہوا ایجاباً ما مر ہے، اور دائمہ مطلقہ کی مثال ایجاباً وہی ہے جو گزر گئی، صرف بالضرورت کو بالدوام یا دائماً سے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اس کی مثال ایجاباً وہی ہے جو گزر گئی، یعنی ہمارا یہ قول دائماً کل انسان حیوان۔ فقد حکمنا فیہا بدوام ثبوت الحیوانیت للانسان ما دام ذاتہ موجودتاً۔ تو یہاں اس قضیے میں ہم نے حکم لگایا ہے حیوانیت کے ثبوت کے دوام کا انسان کے لیے، جب تک کہ ذات انسان موجود ہو، جب تک کہ ذات انسان موجود رہے، اور اس کی مثال سلباً بھی وہی ہے جو گزر چکی ہے، یعنی ہمارا قول دائماً لا شیء من الانسان بحجر، کیونکہ حکم یہاں حجریت کے سلب کے دوام کا ہے انسان سے، جب تک کہ ذات انسان موجود ہو۔ بات ختم ہو چکی۔ ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ جو بسیطہ کی دو قسمیں ہیں، دونوں کی تعریف آپ نے سن لیا، اور اس تعریف کا نچوڑ اگر بیان کریں تو ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی کا حکم ہوتا ہے، دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی کا حکم ہوتا ہے۔ ضرورت ذاتیہ، ابھی ضرورت ذاتیہ کی تشریح میں کر دی، ضرورت ذاتیہ کی تعریف کر دی، یعنی نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا ذات کے پورے زمانے میں، ذات کا مطلب ذات موضوع کے وجود کے پورے زمانے میں، یعنی پورے زمانے میں ذات موضوع کے پورے زمانے میں نسبت کا جدا ہونا محال ہو، یہ ہے ضرورت ذاتیہ۔ دوام ذاتیہ، نسبت کا ذات موضوع سے اس کے وجود کے پورے زمانے میں جدا نہ ہونا، نسبت محمول کا ذات موضوع کو عام ہونا، شامل ہونا اس کے وجود کے پورے زمانے میں، یہ ہے دوام ذاتی۔ تو ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ جس کی تعریف آپ نے سنا، اس کو شارٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی کا حکم ہوتا ہے، اور دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی کا حکم ہوتا ہے۔ تو ضرورت ذاتیہ اور دوام ذاتیہ کی تعریف آپ نے سن لیا۔ تعریف سننے کے بعد اب ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے اسے آرام سے پہچان سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت ذاتیہ متحقق ہوگی وہاں دوام ذاتی ضرور متحقق ہوگی، مگر جہاں دوام ذاتی متحقق ہو وہاں ضرورت ذاتیہ کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ ضرورت ذاتیہ جہاں متحقق ہوگی دوام متحقق ہوگی، کیونکہ ضرورت ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کا جدا ہونا محال ہے ذات موضوع کے وجود کے پورے زمانے میں۔ تو جب نسبت ممتنع الانفکاک ہوگی ذات موضوع کے پورے زمانے میں، جب یہ بات متحقق ہوگی کہ نسبت ممتنع الانفکاک ہے ذات موضوع کے وجود کے زمانے میں، تو یہ بات بھی متحقق ہوگی کہ نسبت ذات موضوع سے ذات موضوع کے وجود کے کسی زمانے میں جدا نہیں ہوتی، یعنی جب ضرورت ذاتیہ متحقق ہوگی تو دوام ذاتیہ ضرور متحقق ہوگی، مگر جب دوام ذاتی متحقق ہو تو ضرورت ذاتیہ کا تحقق ضروری نہیں۔ کیوں؟ حال یہ ہے کہ نسبت ذات موضوع سے کبھی جدا نہیں ہوئی، کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، نسبت ذات موضوع سے کبھی جدا نہیں، مگر جدا ہونا ممکن ہے۔ واقع نہ ہو، جدا نہ ہو الگ بات ہے، مگر جدا ہونا ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ
دوام ذاتی متحقق ہو ضرورت ذاتیہ کے بغیر، تو ضرورت ذاتیہ اخص مطلق ہے، دوام ذاتی عام مطلق ہے، اور ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتیہ کا حکم ہوتا اور دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی کا حکم ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروریہ مطلقہ اخص مطلق ہے اور دائمہ مطلقہ عام مطلق ہے، یعنی جہاں ضروریہ مطلقہ متحقق ہوگی وہاں دائمہ مطلقہ ضرور متحقق ہوگی، مگر جہاں دائمہ مطلقہ صادقہ ہے وہاں ضروریہ مطلقہ کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جو میں بیان کیا اسی کو شارح بیان کرتے ہیں۔ والنسبت بینہا و بین الضروریہ، نسبت اس کے یعنی دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ کے درمیان یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ اخص ہے دائمہ مطلقہ سے، ضروریہ مطلقہ اخص سے مطلق ہے دائمہ مطلقہ سے، اس لیے کہ ضرورت کا معنی ہے نسبت کا ممتنع الانفکاک ہونا، نسبت کا موضوع سے جدا ہونا محال ہو، اور دوام کا معنی ہے نسبت کا کبھی جدا نہ ہونا، یعنی نسبت کا پورے زمانے میں شامل ہونا۔ وَمَتَى كَانَتِ النِّسْبَةُ مُمْتَنِعَةَ الْانْفِكَاكَ عَنِ الْمَوْضُوعِ، تو جب نسبت موضوع سے ممتنعۃ الانفکاک ہوگی تو یہ نسبت موضوع کے وجود کے پورے زمانے میں متحقق ہوگی بداہتاً۔ وَلَيْسَ مَتَى كَانَتِ النِّسْبَةُ مُتَحَقَّقَةً، مگر جب نسبت متحقق ہو پورے زمانے میں تو اس کا موضوع سے جدا ہونا محال ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا جدا ہونا ممکن ہو موضوع سے اور وہ ہوتی نہ ہو، لأن الممکن لا یجب ان یکون واقعہ، اس لیے کہ ممکن کے لیے وقوع ضروری نہیں ہے۔ تو گفتگو آپ نے سن لیا، ابھی جو کچھ بیان انہوں نے کیا اس بیان کا حاصل یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ اخص مطلق ہے، دائمہ مطلقہ عام مطلق ہے، تو جہاں ضروریہ مطلقہ متحقق ہوگی وہاں دائمہ مطلقہ ضرور متحقق ہوگی، مگر جہاں دائمہ مطلقہ متحقق ہو وہاں ضروریہ مطلقہ کا متحقق ہونا ضروری نہیں ہے۔ الثالثۃ، تیسرا بسیطہ، الثالثۃ المشروطۃ العامۃ، تیسرا بسیطہ مشروطہ عامہ ہے۔ وہی التی ہو کہ میں فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع اور سلبہ عنہ بشرط ان تکون ذات الموضوع متصفۃ بوصف الموضوع۔ مشروطہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم ہو، جس میں مانا گیا ہو محمول کے ثبوت کی ضرورت کو، جس میں محمول کے ثبوت کی ضرورت کا حکم ہو موضوع کے لیے، یا محمول کے سلب کی ضرورت کا حکم ہو موضوع سے۔ اتنی بات تو پیچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، یعنی وصف موضوع کو ضرورت کے تحقق میں دخل ہے۔ المختصر، مشروطہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں ضرورت وصفی کا حکم ہوتا۔ ضرورت وصفی یعنی نسبت ممتنع الانفکاک مانی گئی۔ ضرورت وصفی کا مطلب یہ ہے کہ نسبت محمول کا ایجابی ہو یا سلبی ہو، نسبت محمول کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال مانا گیا۔ کب؟ اس شرط کے ساتھ
کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، تو ضرورت وصفی کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال اس زمانے میں جس زمانے میں صرف اس زمانے میں جس زمانے میں کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہے، یہ ہے ضرورت وصفی۔ تو مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی نسبت ضروری مانی گئی ہے، اپنی زبان میں بول رہا ہوں۔ مشروطہ عامہ میں بھی نسبت ضروری ہوتی ہے، مگر یہاں ضرورت کے تحقق کے لیے ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، یعنی اتصاف کے زمانے میں نسبت ضروری ہے۔ مثلا ہمارا قول کل کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبا، تو حرکت اصابع ذات کاتب کے لیے ضروری مانی گئی ہے، یعنی حرکت اصابع کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال ہے۔ اتنی سی بات سن کر کے آپ کہیں گے کہ ذات کاتب کا ایک فرد میں بھی ہوں، مگر حرکت اصابع اس وقت مجھ سے جدا ہے، تو پھر میری یہ بات کہ حرکت اصابع کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال ہے، غلط ہے؟ ہاں غلط ہے، مگر میری وہ پوری بات نہیں ہوئی تھی۔ بات یہ ہے کہ حرکت اصابع کا ذات کاتب سے جدا ہونا محال ہے، جو ہم نے کہا جدا ہونا محال ہے اس شرط کے ساتھ، اس وقت جدا ہونا محال ہے، اس وقت جب کہ ذات کاتب وصف کتابت سے متصف ہو، یعنی جس وقت کہ وہ لکھ رہا ہے اس وقت لکھنے کے زمانے میں، لکھنے کے وقت میں، لکھنے کی حالت میں یہ نسبت ممتنع الانفکاک ہے، اس وقت میں نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضرورت وصفیہ کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت وصفیہ کا مطلب وہ جس میں یہ مانا گیا کہ نسبت کا ذات موضوع سے جدا ہونا محال ہے، وصف موضوع سے متصف ہونے کی شرط کے ساتھ، یعنی جدا ہونا محال ہے اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، تو اتصاف کے زمانے میں نسبت کا جدا ہونا محال ہے۔ بہرحال تو مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہوتا ہے، مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہوتا ہے۔ نظر کیجیے، موجبہ کی مثال ہمارا قول کل کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبا، کیونکہ تحرک اصابع کا ثبوت ذات کاتب کے لیے، ذات کاتب یعنی افراد انسان کے لیے مطلقاً ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ثبوت کی ضرورت ذات کے وصف کتابت سے، ذات انسان کے وصف کتابت سے متصف ہونے کی شرط کے ساتھ ہے۔ اور ثالبہ کی مثال ہمارا یہ قول بضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، کیونکہ ساکن اصابع کا سلب ذات کاتب سے یہ ضروری نہیں ہے، مگر ذات کاتب کے وصف کتابت سے متصف ہونے کی شرط کے ساتھ۔ وسبب تسمیتها، اما بالمشروطہ، اور مشروطہ عامہ کے مشروطہ عامہ نام رکھے جانے کی وجہ، اس کے تسمیہ کی وجہ مشروطہ کے ساتھ تو یہ ہے اس لیے کہ یہ قضیہ شرط وصف پر مشتمل ہے، شرط وصف پر مشتمل ہے، اس لیے اس کا نام مشروطہ رکھا گیا، اور عامہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ قضیہ مشروطہ خاصہ سے عام ہے، اس مشروطہ خاصہ سے جس کو آپ مرکبات میں پہچانیں گے۔ تو ابھی آپ نے سنا مشروطہ کسے کہتے ہیں۔ مشروطہ عامہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ ہے جس میں نسبت محمول ایجابی ہو یا سلبی، نسبت محمول ذات موضوع کے لیے ضروری مانی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو، یعنی ذات کے وصف موضوع سے اتصاف کی شرط کے ساتھ حالت میں نسبت ضروری مانی گئی ہے، نسبت ممتنع الانفکاک مانی گئی۔ تو مشروطہ عامہ کا ایک معنی یہی ہے جو آپ نے سنا، مشروطہ عامہ کا ایک معنی اور ہے۔ تو مشروطہ عامہ
اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے جو معنی آپ نے سنا۔ مشروطہ عامہ ایک دوسرے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، وہ معنی بھی سن لیجئے۔ ربما يقال المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها بضرورة الثبوت أو بضرورة السلب في جميع أوقات ثبوت الوصف۔ مشروطہ عامہ کا اطلاق کبھی اس قضیے پر بھی ہوتا ہے جس قضیے میں ثبوت کی یعنی محمول کے ثبوت کی ضرورت کا حکم ہو یا محمول کے سلب کی ضرورت کا حکم ہو، وصف کے ثبوت کے پورے زمانے میں، وصف کے ثبوت کے پورے زمانے میں۔ تو دوسرا معنی کیا ہے کہ مشروطہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت ذات موضوع کے لیے ایجابی ہو یا سلبی، نسبت ذات موضوع کے لیے ضروری مانی گئی ہے کہ وہ وصف کے ثبوت کے پورے زمانے میں، وصف کے ثبوت کے پورے زمانے میں عام اس سے کہ وصف کو ضرورت کے تحقق میں دخل ہو یا دخل نہ ہو، یہ مشروطہ عامہ کا دوسرا معنی ہے۔ والفرق بین المعنیین، مشروطہ عامہ کے جو دو معنی ہیں ان دونوں معنی کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب ہم کل کاتب متحرک الاعصاب بضرورت ما دام کاتبا کہیں اور پہلا معنی مراد لیں تو یہ صادق ہے، اور اگر اس سے ہم دوسرا معنی مراد لیں تو کاذب ہے۔ کیوں کاذب ہے؟ اس لیے کہ حرکت اعصاب کا ثبوت ضروری نہیں ہے ذات کاتب کے لیے کسی بھی وقت میں۔ کیونکہ کتابت جو ضرورت کے تحقق کی شرط ہے وہی ضروری نہیں ہے ذات کاتب کے لیے کسی بھی زمانے میں، تو پھر تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس کی شرط کے ساتھ مشروط ہے؟ تو مشروطہ عامہ بمعنی اول عام ہے، مشروطہ عامہ بمعنی اول عام ہے، کس سے؟ ضروریہ سے اور دائمہ سے۔ اب اس عبارت سے پھر مصنف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب تک بسیطہ کی 3 قسموں کی تعریف اور مثال پیش کر چکے اور 2 قسموں کے درمیان نسبت بیان کر چکے، تو اب بسیطہ کی تیسری قسم، تیسرا بسیطہ جو مشروطہ عامہ ہے، تیسرا بسیطہ جو مشروطہ عامہ ہے، مشروطہ عامہ بالمعنی الاول، مشروطہ عامہ بالمعنی الاول اور ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کے درمیان کیا نسبت ہے اس نسبت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کے درمیان جو نسبت ہے اسے سن چکے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ضروریہ مطلقہ اخص مطلق ہے اور دائمہ مطلقہ عام مطلق ہے، یہ سن چکے۔ اب آپ کو سننا ہے کہ مشروطہ عامہ بالمعنی الاول اور ضروریہ مطلقہ کے درمیان کیا نسبت ہے، مشروطہ عامہ بالمعنی الاول اور دائمہ مطلقہ کے درمیان کیا نسبت ہے، اور جب اتنا سن لیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی سننا پڑے گا کہ مشروطہ عامہ بالمعنی الثانی اور مشروطہ عامہ بالمعنی الاول کے درمیان کیا نسبت، وہ تو سن چکے ہیں، مگر یہ تو سننا ہی پڑے گا کہ مشروطہ عامہ بالمعنی الثانی اور ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کے درمیان کیا نسبت ہے۔ سر دست پہلے آپ یہ سنیے کہ مشروطہ عامہ اور ضروریہ مطلقہ و دائمہ مطلقہ کے درمیان کون سی نسبت ہے، اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فالمشروطة العامة بالمعنى الأول، فالمشروطة العامة بالمعنى الأول، فالمشروطة العامة بالمعنى الأول عام من الضرورية والدائمة من وجہ۔ تو مشروطہ عامہ بمعنی اول یہ عام ہے ضروریہ سے اور دائمہ سے، من وجہ یعنی مشروطہ عامہ عام من وجہ ہے ضروریہ مطلقہ سے اور دائمہ مطلقہ سے۔ اب
इसको आप अगर समझना चाहते हैं, ذہن میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو تینوں کا نچوڑ نکالیے۔ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتیہ کا حکم ہوتا ہے، دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتیہ کا حکم ہوتا ہے، اور مشروط عامہ بمعنی اول میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تینوں ایک مادہ میں جمع بھی ہو جائیں گے۔ کس مادہ میں؟ ایک مادہ میں جمع ہو جائیں گے، اس مادے میں جو مادہ ضرورت ہو کہ وہاں ضروریہ مطلقہ بھی اس کے اوپر صادق آئے گا، دائمہ مطلقہ بھی اس کے اوپر صادق آئے گا، وہاں دائمہ مطلقہ بھی متحقق ہوگا، اور وہاں مشروطہ عامہ بالمعنی الاول بھی متحقق ہوگا۔ مثلا کل انسان حیوان بالضرورت صادق ہے تو کل انسان حیوان بالدوام بھی صادق ہے، اور کل انسان حیوان بالضرورت مادہ میں انسان بھی صادق ہے۔ اس مادے میں تینوں صادق ہے، تو یہ اجتماع کا مادہ ہوا۔ تو بہرحال دیکھیے، مشروطہ عامہ بمعنی اول یہ عام ہے، عام من وجہ ہے، ضروریہ مطلقہ سے اور دائمہ مطلقہ سے، اس لیے کہ آپ سن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ذات موضوع کبھی وصف موضوع کا عین ہوتا ہے، کبھی غیر ہوتا ہے۔ محصورات کی تحقیق میں یہ بات آپ سن چکے کہ ذات موضوع کبھی وصف موضوع کا عین ہوتا ہے اور کبھی غیر ہوتا ہے۔ تو جب ذات موضوع وصف موضوع کا عین ہو اور مادہ ضرورت ہو تو تینوں قضایا صادق آ جائیں گے۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان بالضرورہ، یہ صادق ہے۔ ہمارا قول کل انسان حیوان دائماً صادق ہے۔ ہمارا قول کل انسان حیوان دائماً مادہ میں انسان، یہ تینوں کے تینوں صادق ہیں۔ تو اس مادے میں تینوں صادق آ گئے، یہ رہا اجتماع کا مادہ۔ وَإِن تَغَايَرَا، اور اگر دونوں متغیر ہوں، ذات موضوع وصف موضوع کے مغایر ہو، اور مادہ ضرورت ہو، اور وصف کو ضرورت کے تحقق میں دخل نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ضروریہ اور دائمہ تو متحقق ہو جائے گا، ضروریہ اور دائمہ تو صادق آئے گا، مگر مشروطہ صادق نہیں آئے گا۔ جیسے ہمارا قول کل کاتب حیوان بالضرورت صادق ہے، ہمارا قول کل کاتب حیوان دائماً صادق ہے، مگر ہمارا یہ قول کل کاتب حیوان بالضرورت ما دام کاتبا یہ صادق نہیں ہے۔ تو ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ مشروطہ عامہ کے بغیر صادق آیا، یہ صادق نہیں ہے۔ کون سا؟ کل کاتب حیوان بالضرورت ما دام کاتبا صادق نہیں ہے، کیونکہ وصف کتابت کو کوئی دخل نہیں ہے فی ضرورت ثبوت الحیوان، ثبوت حیوان کی ضرورت میں ذات انسان کے لیے کوئی دخل نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَادَّةُ مَادَّةَ الضَّرُورَةِ الذَّاتِيَةِ، اور اگر مادہ ضرورت ذاتیہ کا بھی نہیں ہے، دوام ذاتیہ کا بھی نہیں ہے، ہاں ضرورت وصفیہ کا مادہ ہے، ضرورت وصفیہ کا مادہ ہے، تو مشروطہ صادق آئے گا، ضروریہ اور دائمہ صادق نہیں آئے گا۔ جیسے یہی کل کاتب متحرک الاعصاب بالضرورت ما دام کاتبا، یہاں مشروطہ عامہ صادق ہے، مگر ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ صادق نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّ تَحَرُّكَ الْأَعْصَابِ لَيْسَ بِضَرُورِي وَلَا دَائِمًا لِذَاتِ الْكَاتِبِ، کیونکہ تحرک اعصابِ یہ ضروری نہیں ہے اور دائمی نہیں ہے ذات کاتب کے لیے، بلکہ کتابت کی شرط کے ساتھ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ مشروطہ عامہ بمعنی اول اور ضروریہ مطلقہ وہ دائمہ مطلقہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی ایک مادہ اجتماع کا ہے، دو مادہ افتراق کا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ وصف موضوع ذات موضوع کا عین ہو اور مادہ ضرورت ذاتیہ ہو، تو اس مادہ میں ضروریہ مطلقہ بھی صادق آئے گا، دائمہ مطلقہ بھی صادق آئے گا، اور مشروطہ عامہ بھی صادق آئے گا۔ اور اگر وصف موضوع ذات موضوع کا
وصف موضوع ذات موضوع کا غیر ہو، وصف موضوع ذات موضوع کا غیر ہو اور ضرورت ذاتیہ کا مادہ ہے، مگر وصف کو ضرورت کے تحقق میں کوئی دخل نہیں ہے، تو اس وقت ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ تو صادق آئے گا، مگر مشروطہ عامہ بمعنی اول صادق نہیں آئے گا، صادق نہیں آئے گا۔ جیسے ہمارا یہ قول کل کاتب حیوان بالضرورت صادق ہے، ہمارا قول کل کاتب حیوان بالدوام صادق ہے، مگر ہمارا قول کل کاتب حیوان بالضرورت مادام کاتب یہ صادق نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ اس مادے میں صادق ہے، متحقق ہے، مگر مشروطہ عامہ بمعنی اول صادق نہیں ہے۔ اور اگر ایسا مادہ ہے جو ضرورت ذاتیہ کا بھی مادہ نہیں ہے، دوام ذاتیہ کا بھی مادہ نہیں ہے، ضرورت وصفیہ کا مادہ ہے، تو یہاں مشروطہ عامہ بمعنی اول صادق آئے گا، مگر ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ صادق نہیں آئے گا۔ جیسے کل کاتب متحرک الاعصاب بالضرورت مادام کاتب یہ صادق ہے، مگر کل کاتب متحرک الاعصاب بالضرورہ صادق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کل کاتب متحرک الاعصاب بالدوام یہ صادق نہیں ہے، یہ صادق نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ اور مشروطہ عامہ کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، لیکن یہ مشروطہ عامہ جس کو بیان کیا یہ مشروطہ عامہ بالمعنی الاول ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ مشروطہ عامہ کے دو معنی ہیں، مشروطہ عامہ بالمعنی الاول اور ضروریہ مطلقہ و دائمہ مطلقہ کے درمیان تو عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، مشروطہ عامہ بالمعنی الثانی اور ضروریہ مطلقہ و دائمہ مطلقہ کے درمیان کون سے نسبت ہے، تو اس کو مصنف یوں بیان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَشْرُوطَةُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي، لیکن مشروطہ عامہ بمعنی ثانی یہ ضروریہ مطلقہ سے عام مطلق ہے، یہ ضروریہ مطلقہ سے عام مطلق ہے۔ ضروریہ مطلقہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ضرورت ذاتی کا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ضرورت ذاتیہ متحقق ہوگی، جب ضرورت ذاتیہ ثابت ہوگی، اس لیے کہ جب ضرورت ذات کے پورے زمانے میں متحقق ہوگی، ثابت ہوگی، تو وصف کے پورے زمانے میں بھی یہ ضرورت متحقق ہوگی۔ کیا؟ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتیہ کا حکم ہوتا ہے، تو جہاں ضرورت ذاتیہ متحقق ہوگی یعنی ضرورت ثابت ہوگی ذات کے پورے زمانے میں، تو کھلی بھی ہوئی بات ہے کہ وہ ضرورت ثابت ہوگی وصف کے پورے زمانے میں بھی، یعنی جہاں ضرورت ذاتیہ پائی جائے گی وہاں ضرورت وصفیہ بھی تھوڑی دیر کے لیے وصفیہ بھی پائی جائے گی۔ ضرورت ذاتیہ جہاں پائی جائے گی اس کا مطلب یہ کہ ضروریہ مطلقہ جہاں صادق آئے گی وہاں مشروطہ عامہ بالمعنی الثانی بھی صادق آئے گا، مگر جہاں مشروطہ عامہ بالمعنی الثانی صادق آئے وہاں ضروریہ مطلقہ کا صادق آنا ضروری نہیں، کیونکہ ضرورت اگر وصف کے زمانے میں متحقق ہو، نسبت ضروری ہو وصف کے زمانے میں تو ضروری نہیں ہے کہ ذات کے زمانے میں بھی متحقق ہو۔ تو مشروطہ عامہ بمعنی ثانی یہ عام مطلق ہے ضروریہ مطلقہ سے، اور ضروریہ مطلقہ اخص مطلق ہے مشروطہ عامہ بالمعنی الاول سے، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن مشروطہ بمعنی ثانی تو یہ عام ہے ضروریہ سے مطلقاً، یعنی عام مطلق ہے ضروریہ مطلقہ سے، اس لیے کہ جب ضرورت ثابت ہوگی ذات کے پورے زمانے میں تو ضرورت ضرور ثابت ہوگی وصف کے پورے زمانے میں، اور اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی ضرورت جب وصف کے پورے زمانے میں ثابت ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ذات کے پورے زمانے میں بھی ثابت ہو۔ تو سنا آپ نے کہ مشروطہ عامہ بمعنی ثانی اور ضروریہ مطلقہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عام مطلق مشروطہ عامہ بالمعنی ثانی ہے اور اخص مطلق ضروریہ مطلقہ ہے۔ ومن الدائمہ اور مشروطہ
عامہ بمعنی ثانی یہ عام ہے، عام من وجہن ہے دائمہ مطلقہ سے۔ کیوں؟ ان دونوں کے صادق آ جانے کی وجہ سے ضرورت مطلقہ کے مادے میں یہ دونوں صادق آ جائیں گے۔ جہاں ضرورت ذاتیہ کا مادہ ہے وہاں مشروطہ عامہ بالمعنی ثانی بھی صادق آئے گا اور دائمہ مطلقہ بھی صادق آئے گا۔ اور دائمہ کے مشروطہ عامہ کے بغیر صادق آنے کی وجہ سے وہاں جہاں کہ دوام ضرورت کے بغیر ہو، دوام ضرورت سے خالی ہو، دوام ضرورت سے خالی ہو، اور اس کے برعکس جہاں ضرورت وصف کے پورے زمانے میں ہو لیکن ذات کے پورے زمانے میں نہ ہو، تو پتہ چلا کہ مشروطہ عامہ بمعنی ثانی اور دائمہ مطلقہ کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ الرابعۃ العرفیۃ العامہ وہی التی حکم فیہا بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع متصفا بالعنوان مثالها ایجابا وسلبا ما مر فی المشروطۃ العامہ من قولنا دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا ودائما لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا۔ چوتھا بسیطہ عرفیہ عامہ ہے۔ عرفیہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کا دوام مانا گیا ہو، جس میں محمول کے ثبوت کے دوام کا حکم ہو موضوع کے لیے، یا محمول کے سلب کے دوام کا حکم ہو موضوع سے جب تک کہ ذات موضوع عنوان موضوع سے متصف ہو، یعنی اتصاف کے زمانے میں ذات موضوع کے وصف موضوع سے اتصاف کے زمانے میں نسبت دوامی طور پر مانی گئی ہے، تو یہ عرفیہ عامہ ہے۔ اس کی مثال بھی ایجاباً اور سلباً وہی ہے جو مشروطہ عامہ میں گزر چکی، صرف ضرورت کو دوام سے بدل دیجئے۔ جیسے ہمارا قول دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، جیسے ہمارا قول دائماً لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا۔ وانما سمیت عرفیہ، اس قضیہ کا نام عرفیہ رکھا گیا اس لیے کہ اہل عرف سالبہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں جب کہ وہ مطلق ہو، یہاں تک کہ جب بولا جاتا ہے لا شیء من النائم بمستيقظ، تو اہل عرف اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مستيقظ یہ مسلوب ہے ذات نائم سے جب تک کہ وہ نائم ہے، سو رہا ہے۔ جب یہ معنی عرف سے لیا گیا ہے تو عرف کی طرف نسبت کر دی گئی اور عرفیہ نام رکھا گیا۔ عامہ اس لیے نام رکھا گیا کہ یہ عرفیہ خاصہ سے عام ہے، اس عرفیہ خاصہ سے جو مرکبات میں سے ہے۔ اب پھر نسبت بیان کر رہے ہیں، کس میں نسبت بیان کریں گے؟ عرفیہ سے پہلے 3 بسیطہ گزر گئے تو عرفیہ عامہ اور ان تینوں بسائط کے درمیان نسبت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ عام مطلقاً من المشروطۃ العامہ، عرفیہ عامہ عام مطلق ہے مشروطہ عامہ سے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ ایک اشارہ میں دے دیتا ہوں، عرفیہ عامہ میں دوام وصفی کا حکم ہے اور مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی کا حکم ہے۔ تو جہاں ضرورت وصفیہ متحقق ہوگی وہاں دوام وصفی ضرور متحقق ہوگی، مگر جہاں دوام وصفی متحقق ہو وہاں ضرورت وصفیہ کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ تو چونکہ مشروطہ میں ضرورت وصفیہ کا حکم ہے اور عرفیہ میں دوام وصفیہ کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں مشروطہ عامہ متحقق ہوگا وہاں عرفیہ عامہ ضرور متحقق ہوگا، مگر جہاں عرفیہ عامہ صادق آئے وہاں مشروطہ عامہ کا صادق آنا ضروری نہیں۔ اسی سے بات آپ سمجھ گئے کہ عرفیہ عامہ عام مطلق ہے مشروطہ عامہ سے، اور مشروطہ عامہ اخص مطلق ہے عرفیہ عامہ سے۔
اور وہ عرفیہ عامہ عام مطلق ہے مشروطہ عامہ سے، اس لیے کہ جب ضرورت وصفیہ متحقق ہوگی تو دوام وصفیہ بھی متحقق ہوگی من غیر عکسن، مگر جہاں دوام وصفیہ متحقق ہو وہاں ضرورت وصفیہ کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ نے سن لیا۔ وَقَضَى مِنَ الضَّرُورِيَّ وَالدَّائِمَةِ، اسی طریقے سے یہ عام ہے ضروریہ اور دائمہ سے، ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ سے بھی عام ہے، اس لیے کہ جب ضرورت و دوام ذات کے پورے زمانے میں صادق آئے گی تو وصف کے پورے زمانے میں بھی صادق آئے گی، مگر وصف کے پورے زمانے میں صادق آئے تو ذات کے پورے زمانے میں صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ تو سن لیا آپ نے، پہلے کیا بیان ہوا کہ عرفیہ عامہ عام مطلق ہے کس سے؟ مشروطہ عامہ سے۔ اب بچ گئے اوپر میں دو، ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ۔ ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ کے درمیان کیا نسبت؟ وہی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عام مطلق ہے عرفیہ عامہ، اخص مطلق ہے ضروریہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ اور دائمی مطلقہ۔ کیوں؟ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتیہ، دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتیہ۔ تو جہاں ضرورت مطلقہ ضرورت ذاتیہ متحقق ہوگی، دوام ذاتیہ متحقق ہوگی، وہاں ضرور دوام وصفیہ متحقق ہوگی، مگر جہاں دوام وصفیہ متحقق ہو وہاں ضرورت ذاتیہ یا دوام ذاتیہ کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ بلفظ دیگر جہاں ضروریہ مطلقہ متحقق ہوگا، جس مادے میں ضروریہ مطلقہ صادق آئے گا یا دائمہ مطلقہ صادق آئے گا، اس مادے میں عرفیہ عامہ ضرور صادق آئے گا، مگر جہاں عرفیہ عامہ صادق آئے وہاں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کا صادق آنا ضروری نہیں، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں۔ پھر سے آپ نظر کیجئے، کہتے ہیں اسی طریقے سے عرفیہ عامہ عام مطلق ہے ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ سے عام مطلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ اخص مطلق ہے عرفیہ عامہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ضرورت اور دوام ذات کے پورے زمانے میں صادق آئے گی تو دوام وصف کے پورے زمانے میں جو عرفیہ عامہ ہے بھی صادق آئے گی، اور اس کے برعکس نہیں ہے، یعنی جہاں دوام وصف کے پورے زمانے میں کہتے ہیں دوام صادق آئے اتصاف کے زمانے میں تو ضروری نہیں، دوام وصفی صادق آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں دوام ذاتی اور ضرورت ذاتی بھی صادق آئے۔ الخامسہ، المطلقۃ العامہ، پانچواں۔ آپ نے سنا تھا کہ بسائط 6 ہیں، پانچواں وسیطہ مطلقہ عامہ ہے۔ پانچواں وسیطہ مطلقہ عامہ ہے۔ مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کو ثابت مانا گیا ہے موضوع کے لیے، یا محمول کو مسلوب مانا گیا ہے موضوع سے بالفعل، تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں، یعنی محمول موضوع کے لیے ثابت ہے، محمول موضوع کے لیے ثابت ہے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں، محمول موضوع سے مسلوب ہے تینوں زمانے میں سے ایک زمانے میں، یعنی یہ نسبت متحقق ہے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں، نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو، یہی مطلقہ عامہ ہے۔ کہتے ہیں مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں محمول کے ثبوت کا حکم ہو موضوع کے لیے، یا محمول کے سلب کا حکم ہو موضوع سے بالفعل۔ اما ایجاب، لیکن ایجاب تو جیسے ہمارا قول کل انسان متنفس بالاطلاق العام، کل انسان متنفس بالاطلاق کل انسان متنفس بالاطلاق العام، ہاں تو یہ موجبہ مطلقہ عامہ موجبہ ہے، مطلقہ عامہ موجبہ ہے۔ سلب جیسے کہ ہمارا قول لا شیء من الانسان بمتنفس بالاطلاق العام، اب اس کا نام مطلقہ رکھا گیا اس لیے کہ یہ قضیہ مطلق ہے، دوام یا ضرورت یا لا دوام یا لا ضرورت کی قید سے مقید نہیں ہے، تو اس سے فعلیت نسبت مفہوم ہوتی ہے۔ جب یہ معنی قضیہ مطلقہ کا مفہوم ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا، کیا رکھ دیا گیا؟ مطلقہ، اسی کے ساتھ رکھ دیا گیا
عامہ اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عام ہے وجودیہ لا دائمہ سے اور لا ضروریہ سے، جیسا کہ اس کی تفصیل آئے گی۔ وہی عام من القضاء الاربعہ، اور مطلقہ عامہ گزشتہ چاروں قضایا سے عام ہے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ضرورت ذاتیہ متحقق ہوگی، دوام ذاتیہ متحقق ہوگی، یا ضرورت وصفیہ متحقق ہوگی، یا دوام وصفیہ متحقق ہوگی، یہ چار چیز جو بیان کیا اسے آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ضرورت ذاتیہ بولا تو گویا کہ بول دیا ضروریہ مطلقہ، تو جہاں ضرورت ذاتیہ متحقق ہوگی، یا دوام ذاتیہ متحقق ہوگی، یا ضرورت وصفیہ متحقق ہوگی، یا دوام وصفیہ متحقق ہوگی، وہاں فعلیت نسبت ضرور متحقق ہوگی، مگر جہاں فعلیت نسبت متحقق ہو تو وہاں ان کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ مطلقہ عامہ عام میں مطلق ہے، ضروریہ، دائمہ، مشروطہ، عرفیہ، ان سب سے۔ وہ عام من القضاء الاربعہ، اور مطلقہ عامہ عام ہے گزشتہ چاروں قضایا سے، اس لیے کہ جب ضرورت یا دوام ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے چاروں کو لے لیا، اس لیے کہ جب ضرورت ذاتیہ صادق آئے گی یا دوام ذاتیہ صادق آئے گی، ضرورت ذاتیہ ضروریہ مطلقہ میں، دوام ذاتیہ دائمہ مطلقہ میں، ضرورت وصفیہ مشروطہ عامہ میں، دوام وصفیہ عرفیہ عامہ میں، اس لیے کہ جب ضرورت ذاتیہ یا دوام ذاتیہ، ضرورت وصفیہ یا دوام وصفیہ متحقق ہوگی تو تکون نسبت فعلیہ، وہ نسبت تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں ضرور متحقق ہوگی۔ ولیس یلزم من فعلیت نسبت، اور فعلیت نسبت سے لازم نہیں آتا جہاں نسبت بالفعل ہوگی، نسبت بالفعل ہوگی تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہوگی، تو وہاں ضرورت ذاتیہ یا دوام ذاتیہ، ضرورت وصفیہ یا دوام وصفیہ کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ السادسہ، بسائط 6 ہیں۔ چھٹا وسیطہ ممکنہ عامہ ہے۔ ممکنہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت کے جانب مخالف سے ضرورت مطلقہ کے سلب کا حکم ہو، بلفظ دیگر نسبت کے جانب مخالف کو غیر ضروری مانا گیا ہو۔ تو اگر حکم قضیہ میں ایجاب کا ہے تو امکان کا مفہوم سلب کی ضرورت کا سلب ہوگا، اس لیے کہ ایجاب کا جانب مخالف وہ سلب ہے، اور اگر حکم قضیہ میں سلب کا ہو تو اس کا مفہوم ہوگا ایجاب کی ضرورت کا سلب، کیونکہ وہ سلب کا جانب مخالف ہے۔ تو جب ہم کہیں کل نار حارۃ بالامکان العام، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سلب حرارت آگ سے ضروری نہیں ہے، اور جب ہم یہ کہیں لا شیء من الحار ببارد بالامکان العام، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ برودت کا ایجاب آگ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کا نام ممکنہ رکھا گیا اس لیے کہ امکان کے معنی پر مشتمل ہے، اور عامہ رکھا گیا اس لیے کہ ممکنہ خاصہ سے عام ہے۔ بات ختم ہو چکی، اب نسبت کا بیان۔ اس سے پہلے 5 بسائط گزرے، پانچوں کے درمیان نسبت ایک کو بیان کر دیں تو باقی سب کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہی عام من المطلقۃ العامہ، ممکنہ عامہ مطلقہ عامہ سے عام ہے، اس لیے کہ جب ایجاب بالفعل صادق ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ سلب ضروری نہیں ہوگا، اور سلب کی ضرورت کا سلب یہی امکان ایجاب ہے۔ تو جب ایجاب بالفعل صادق آئے گا تو ایجاب بالامکان بھی صادق آئے گا، مگر جب ایجاب بالامکان صادق آئے تو ایجاب بالفعل کا صادق آنا ضروری نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایجاب ممکن ہو اور بالکل واقع نہ ہو۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ مَتَى صَدَقَ السَّلْبُ بِالْفِعْلِ، اسی طریقے سے جب سلب بالفعل صادق آئے گا تو ایجاب ضروری نہیں ہوگا، اور ایجاب کی ضرورت کا سلب وہ امکان سلب ہے۔ تو جب سلب بالفعل صادق آئے گا تو سلب بالامکان بھی صادق آئے گا، اور اس کے برعکس نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سلب ممکن ہو واقع نہ ہو، اور وہ عام ہیں باقی 4 قضایا سے بھی، اس لیے کہ مطلقہ عامہ عام ہے ان سے۔ تو کیا کہا ہے انہوں نے کہ ممکنہ عامہ عام ہے مطلقہ عامہ سے، اور مطلقہ عامہ باقی گزشتہ 4 قضایا سے عام ہے، تو عام سے عام
عام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ مطلقہ عامہ ان سے عام ہے مطلقاً، والعام من العام، عام اور عام سے جو عام ہو وہ عام ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ممکنہ عامہ گزشتہ پانچوں قضیہ سے عام مطلق ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔